کالونیلزم ہے یہ بہت عرصے سے آ رہا ہے کہ جو لاٹھی قوم ہے، جو طاقتور ہے، یہ انسان کی سرشت میں ہے کہ وہ کمزور کو جو ہے وہ دبا کے رکھتی ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ حجت الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا پڑا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور اسلام کی یہی روح ہے. اس لیے اسلام جہاں بھی گیا، اسلام نے برابری کی بات کی، ایک جیسوں کی بات کی، اور وہ پھیلتا چلا گیا. اس کے پھیلنے میں صدیاں نہیں لگی، اس میں چند سال لگے، کیونکہ جو ڈپریس کلاس ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہے. ان کو عزت چاہیے، ان کو محبت چاہیے، احترام چاہیے. انسان کی بنیادی چیز بھی احترام اور محبت ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی تابع فرمانی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اس کو آپ کی نمازوں کی ضرورت نہیں، صرف وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہے. کوئی ایسا شخص کہ جس کے پاس دینے کے لیے پیار ہے لیکن وہ دیتا نہیں ہے. اس کے بعد چلتا رہا. جب کارل مارکس پر بات آتی تو پھر دو بحثیں شروع ہوتی ہیں، پرولتاریہ کی اور بورژوا طبقے کی. اور اس نے یہی بات کہی کہ جو اس نے قدر زائد کا ایک فلسفہ دیا، بہت کم لوگ جانتے ہیں قدر زائد کیا ہے. قدر زائد بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ایک سرمایہ دار ہے، ایک وہ فیکٹری لگا لیتا ہے، 10 ارب کی فیکٹری لگا لیتا ہے. جو وہاں مزدوری کرتا ہے، اس کی جو مزدوری ہے، اس کی جو مہارت ہے، وہ قدر زائد ہے. اگر وہ نہ ہو تو 10 ارب کی اوقات کیا ہے؟ جاگیردار کے 100 مربع اس کی زمین ہے، اگر وہاں ہاری اور کسان کام نہیں کرتا تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور وہ جو کام کرتا ہے، جو محنت ہے، وہ قدر زائد ہے، سرپلس ویلیو ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر اس کا سرمایہ ہے اور اس کی جاگیر ہے تو اس کی جگہ وہ جو محنت کش ہے، وہ جو کسان ہے، یہ دونوں برابر ہیں ایک سطح پر جا کر. یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اس کا احترام کرنا بھی بڑا ضروری ہے. اب یہ بھٹو صاحب نے جو بات شروع کی ہوئی ہے تحریک انسانیت کے حوالے سے، ہم ان کے ہم نوا ہیں، بڑے لوگ ان کے ہم نوا ہیں. یہ عزیز صاحب چھون ہمارے دوست ہیں، یہ جٹ ہیں، لیکن جب بھی بات کرتے ہیں تو اسی کی ورکر کلاس کی بات کرتے ہیں. ہمیں ورکر کلاس کا، اگر ہم لوگ ہیں، ہمارے بزرگ ورکر کلاس تھے تو ہمیں فخر ہے ان کے اوپر، کوئی بات نہیں ہے. اب تو شہروں کے اندر آپ دیکھ لیں، شہروں کے اندر لودر ہیئر ڈریسر بھی بن گئے اور قریشی ہیئر ڈریسر بھی بن گئے اور بلوچ چکن سٹور بھی بن گئے. اور کیوں؟ میرا ایک دوست تھا، وہاں میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا غازی میں، تو میں شام کو بیٹھتا تھا لونڈ ہیئر ڈریسر. تو میں نے لونڈ صاحب سے کہا، اس سے جب جاتے تھے شام کو LED لگائی ہوئی تھی، اس کا 3 بیٹے اور 1 بیٹی اور 2 بیٹے ڈاکٹر بن رہے تھے. تو میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ لونڈ تو بلوچ ہوتے ہیں، بلوچوں کو تو بڑی خرناس ہوتی ہے یہ ساری بات. تو اس نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا. اس نے کہا یار یا بھوک مروں تو یا سرداریاں کروں. ٹھیک ہے نا جی؟ دنیا بدل رہی ہے لیکن یہ رویہ نہیں بدل رہا. ہم نے اس رویے کو بدلنا ہے. اس کے اوپر جو ہے نا، اس کے اوپر جب ہم شرمساری محسوس کرتے ہیں، بھٹو صاحب ایک بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ یزید کا نام برا نہیں، اس کا کرتوت برا تھا. اب ہم کوئی نام یزید رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، اگر اس میں عربی میں اس کا نام کا معنی دیکھیں تو بہت اچھا ہوگا. اسی طرح سے یہاں بھی جو کام کرنے والے ہیں ہاتھ سے، اب ان کا نام بدل دینا چاہیے. میں نے وہ ایک ڈوگر صاحب کی کتاب ہے ذاتوں کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں یہ جو منشا وغیرہ ہیں، یہ سارے ان کی فیکٹریوں میں جوتے جب بنتے ہیں، اور ان کی فیکٹریوں میں، میاں برادران کی فیکٹریوں میں جس وقت وہ گارڈر وغیرہ بنتے ہیں تو ایک سٹیج پر جا کے یہ سیٹ بن جاتے ہیں، ایک قبیلہ بن جاتے ہیں. یہ چیزیں بدل جاتی ہیں. اب چیزیں بدل رہی ہیں. یہ گالی ہے. اب اس نام سے کسی کو پکارنا، یہ کہنا کہ اس کا باپ اور اس کا دادا فلاں چیز تھے، تو یہ گالی بن جاتی ہے. اور اس سے جو ہے، ابھی کسی دوست نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اور ہمارے پیغمبر پاک کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے. اس سے دل آزاری ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. آج ہی ایک بڑا اچھا کالم لکھا ہوا تھا سہیل بڑیچ نے، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ پڑھیں. اس نے کہا کہ یار یہ پنجابی برے نہیں ہیں، ان کو کیوں آپ بار بار کہہ کے برا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے سب ہر چیز لوٹی جا رہے ہیں، چھوٹی قومیتوں کے، بلوچوں کے بھی، سرائکیوں کے بھی، اور سندھیوں کے بھی، اور پختونوں کے بھی. انہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. اور ایک بات کہ یہ جو پنجابی ہے نا، یہ بڑا بزدل ہوتا ہے، یہ مطلب پرست ہوتا ہے. اس نے ثابت کیا
सिकंदर आजम को जो सबसे बड़ी मुज़ाहमत मिली वो दरिया जेलम के पास मिली, नहीं आने दिया, पूरी दुनिया को तहस नहस कर रहा था। पंजाबियों ने, राजा पोरस ने बड़ी मुज़ाहमत दी, और इन्हीं पंजाबियों ने वारिस शाह पैदा किया, इन्हीं पंजाबियों ने गुरु नानक को पैदा किया। गुरु नानक वो है जिसने ब्राह्मण की कमर तोड़ दी थी। उसने वो सिखिज्म जो दिया, आपको पता होगा सब दोस्तों को, कि वो तौहीद का तस्वर दिया। किस चीज से वो फूटा? क्योंकि वो छोटी क्लास का था, बकौल उनके ब्राह्मण के। उन्हें कहा कि जो भी सिख है वो सिंह है, वो शेर है।